نیپال کا انقلاب ہائی جیک ہو چکا ہے اور وہاں کی جو ملٹری ڈکٹیٹرشپ یا ہنتا ہے اس نے جو ہے قبضہ کر لیا ہے، اور اسی بندے کو جس کو وہ پہلے چاہتے تھے کہ اس کو ہٹا کے بنا دیا جائے ادھر کا صدر وغیرہ، اسی کو بنا دیا گیا، یعنی وہاں کا دگڑ دلہ، وہاں کا رنڈی کوٹھے کا مالک، ایکس چیف جسٹس، اس کو بنا دیا گیا ہے۔ جو وہاں پر اصل میں کوئی انقلاب آیا تو ہے، لوگ اٹھے بھی ہیں کیونکہ انٹرنیٹ بند ہو گیا تھا، لیکن وہ آرگنائز نہیں تھے اور ان کی کوئی مین پارٹی نہیں تھی۔ ایک ہے پارٹی لیکن وہ بہت بڑی نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے آرمی نے گھر، میں رات کو سوچ رہا بیٹھ کے کہ میں نے کہا یار یہ سب کچھ ہو گیا، آرمی کدھر ہے؟ تو ظاہر ہے انہوں نے پاکستان سے، بنگلہ دیش سے سب سے سیکھا، انہوں نے کہا پیچھے بیٹھ کے تماشا دیکھو، اور اس کے بعد جب سارا کچھ ہو گیا اس کے بعد وہ آئے اور اپنی مرضی کا بندہ انسٹال کر دیا، اور وہ جو صدر تھا اس کو کیسے بچایا، یہ ویڈیو میں آپ دیکھیں آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ زبردست ویڈیو ہے کہ کیسے اس کے صدر کو ادھر سے نکال کر کے گئے، چھت کے اندر سے بچا لیا گیا، ویسے ہی بچا لیا گیا جس طرح حسینہ واجد کو بچایا گیا کہ کل کو دوبارہ لانا ہوتا ہے نا، جس طرح نواز شریف کو باہر بھیج دیا لانا ہوتا ہے، وہ بھائی مجاں دیا پیڑا نہیں، یہ سارے ایک ہی ہیں۔ اپنا بندہ بھی بٹھا لیا، اور جو لوگ جن لوگوں نے مظاہرہ کیا تھا ان کے خلاف کریک ڈاؤن بھی وہاں سٹارٹ کر دیا گیا اور کرفیو بھی لگا دیا گیا۔ اور اگر تو نیپالیوں نے وہی غلطی کی جو پاکستانیوں نے کی تھی 9 مئی کی، 10 مئی کو وہی غلطی کی کہ گھر چلے گئے اور آج کل باہر نہ نکلے بڑی تعداد میں، تو ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ انقلاب ہوتا لیڈر لیس ہی ہے، اس میں میں قائم ہوں، لیکن کوئی نہ کوئی ضرور ہونا چاہیے اس کے اندر جو کہ بیک سے آگے آئے، اس پر سارے اعتماد کرتے ہوں اور وہ اس کو مینج کر لے انقلاب کو۔ جس طرح ایران میں انقلاب لوگوں نے، اسٹوڈنٹ نے لایا تھا، اسی طرح کا انقلاب آیا تھا، لیکن وہ آرگنائز نہیں تھے، لیکن خمینی کی پارٹی آرگنائز تھی۔ جب یہاں انقلاب آ گیا تو فرانس نے خمینی کو جہاز دیا اور خمینی ایران آیا اور اس نے وہاں پر اس کو قبضہ کر لیا شاہ کے جانے کے بعد، اور آرمی کو کھڈے نہ لگا دیا۔ اگر آرمی کو آج تک انہوں نے کھڈے نہ لگایا، اگر نہ لگاتے تو خمینی کو آرمی نے اڑا دینا تھا۔